الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ بعدہ ان گنت لا تعداد اور بے شمار درود اور سلام کے پھول نچھاور ہوں جملہ انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 28 سورہ تحریم کی ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ معزز حاضرین جمعہ، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ کوئی شخص اس بات کا اپنے لیے ضامن نہیں کہ وہ گنہگار نہیں، وہ خطا کار نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ضمیر کو ٹٹولیں، اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں، تو ہم ہر روز ایک نئے گناہ میں ملوث نظر آتے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے، سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے آنسو بہانے والا ہو، توبہ استغفار کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ تم میں ہر شخص خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اور اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنے والا ہو۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم اور آپ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے اور آپ سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور توبہ استغفار کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، ہم لوگ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس گناہ کو مہلک گناہ تصور کرتے تھے، اور تم لوگ آج کے دور میں اس گناہ کو اتنا ہلکا اور معمولی سمجھتے ہو۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، گناہ بہت چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم پارہ نمبر 28 سورہ تحریم میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے لوگو، ایمان والو، سچی توبہ کیا کرو، خالص توبہ کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آج کے دور میں ہوتے، آج ہمارے درمیان ہوتے، تو یہ جو گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، زناکاری کی شکل میں، بدکاری کی شکل میں، سود خوری کی شکل میں، اور جو ہے غیبت خوری کی شکل میں، چغل خوری کی شکل میں، بے ایمانی کی شکل میں، حرام خوری کی شکل میں، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دور میں اگر ہوتے اور یہ سارے گناہ دیکھتے تو کیا محسوس کرتے میرے بھائیوں؟ جبکہ وہ معمولی گناہوں کو میرے بھائیوں بہت بڑا سمجھتے تھے، ہلاک کر دینے والا گناہ جو ہے کیا کہتے ہیں، محسوس کیا کرتے تھے۔ اور ہم آج ایسے گناہوں پر دھیان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ سارے گناہ ہیں ہی نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ اگر کوئی شخص کسی شخص سے یہ بات کہی جائے، بھائی تم گناہ کرتے ہو، توبہ کر لیا کرو، استغفار کر لیا کرو، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا لیا کرو،
گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو میرے بھائیو جواب یہ ملتا ہے کہ ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ کیوں میرے بھائیو؟ کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین پوری دنیا انسانیت کو یہ اعلان کر دیا ہے، یہ میسج اور یہ پیغام دیا ہے، ادعونی استجب لکم، اے لوگو تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے پکارو، میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، میرے سامنے توبہ استغفار کرو، استجب لکم، قبول ہی نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں شرف قبولیت سے نواز کر تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں میں، آپ اپنے توبہ میں اخلاص پیدا کریں۔ ہمارے توبہ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اس بات کا عزم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اب ایسا گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا، ایسی معصیت اب ہم سے نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، جب اس شرط کے ساتھ گناہ کو ترک کر دینے کا عزم لے کر کے اور معصیت کے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا عزم لے کر کے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، تو یقیناً اللہ رب العالمین فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم اور آپ جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کے بدلے میں ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور پھر اس بات کا عزم کریں کہ اب ایسی غلطی ہم سے نہیں ہو پائے گی۔ غلطیاں تو اور بھی سارے لوگوں سے ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آئیے ہم دور رسالت میں چلتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، نبی کے دور رسالت کو دیکھتے ہیں، تو میرے بھائیو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا زبردست الزام لگا، کتنا زبردست اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، لیکن صبر کا دامن پکڑ کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا۔ الہ العالمین خاندان نبوت پر الزام لگایا گیا ہے، عائشہ صدیقہ پر بدکاری کا الزام لوگوں نے لگایا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا دامن تھامے ہوئے اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی ہے، اللہ سے دامن امید اور فریاد طلب کرتی ہے۔ میرے بھائیو، انہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، میرا بندہ یا بندی جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ میرے بھائیو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی سچی توبہ کی، ایسا دل اپنے رب سے لگایا، ایسی امید اپنے پروردگار سے لگائی، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے عائشہ، خاندان رسالت پر بدکاری کا الزام لگائے، عائشہ صدیقہ پر زناکاری کا الزام لوگوں نے لگا دیا، تہمت لگا دیا، الزام لگا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میری عائشہ، میری بندی اتنی پاک دامن ہے، اتنی سچی توبہ اس نے کی ہے، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، رویا ہے، گڑ گڑایا ہے۔ جاؤ میرے بھائیو، دیکھو قرآن کریم گواہی دیتا ہے، سورہ نور کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے عائشہ کی پاک دامنی کے ثبوت میں قرآن کریم کے اندر 18 آیتوں کو نازل فرما کر پوری دنیا انسانیت کو عائشہ کی پاک دامنی کا ثبوت ان کے سامنے پیش کیا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ توبہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ خلوص پیدا کریں ہم اپنے دعاؤں کے اندر، اخلاص پیدا کریں میرے بھائیو، اور پھر اس بات کا عزم لے کر کے، ارادہ لے کر کے کہ اللہ جو گناہ ہوئے اب نہیں ہوں گے، جو معصیت کے کام ہوئے اے اللہ اب نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ایسی دعا کرو، ایسی دعا مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو قبولیت کا شرف بخشے۔ حضرت ابو ایوب کو کون نہیں جانتا میرے بھائی؟ بیماری میں مبتلا ہو گئے، دنیا والوں نے ٹھکرا دیا، غیروں نے ٹھکرایا، اپنوں نے ٹھکرایا میرے بھائیو، ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دیا، طبیبوں نے بتا دیا اب اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن
میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین سے ابو ایوب انصاری نے دعا فرمائی، دعا کی الہ العالمین وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ الہ العالمین ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دیا ہے، طبیبوں نے لا علاج بتا دیا ہے، لیکن پروردگار تو ڈاکٹروں کا بھی ڈاکٹر ہے، تیرے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، تیرے دربار سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، الہ العالمین میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں۔ میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت سے ایوب نے لو لگایا اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبولیت سے نوازا اور ایسی شفا دی میرے بھائیو، ایسی شفا دی کہ آج تک کسی بیمار کو ایسی شفا نہیں ملے۔ لو تو لگا کر دیکھے اپنے رب سے، ہاتھ تو پھیلا کر دیکھے اپنے رب کے حضور۔ ہم نے تو غیروں سے امید لگائی ہے، ہم نے غیروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، ہم غیروں کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ان سے منت کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر اتنی منت، اتنی خوشامد، اتنی چروری ہم اپنے رب سے کر لیں میرے بھائیو، تو وہ رب اتنا دے گا کہ ہمیں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور دے گا تو احسان نہیں جتائے گا۔ دنیا دے گی تو احسان جتائے گی، دنیا دے گی تو آج نہیں کل ٹوک دے گی، لیکن میرا رب اتنا دے گا میرے بھائیو کہ تمہیں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی اور وہ کبھی احسان بھی نہیں جتائے گا میرے بھائیو۔ اور دیا بھی تو ہے رب نے، کیا نہیں دیا میرے رب نے مجھے اور آپ کو؟ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ خود کہتا ہے میرے بندو تم نے مجھ سے جو مانگا، میرے بندو تم نے مجھ سے جو مانگا میں نے سب کچھ تجھے دیا۔ اب وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں جو تیرے پاس ہیں ذرا ان کو گن تو لو، شمار تو کرو، گنتی میں لاؤ، کیا تم گن پاؤ گے؟ اتنی نعمتیں میری تمہارے پاس ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے لا تحصوها، میری نعمتوں کو تم گن نہیں پاؤ گے، اتنی نعمتیں میری تمہارے پاس ہیں۔ لیکن ان الانسان لظلوم کفار، رب کی اتنی نعمتیں پانے کے باوجود یہ انسان بڑا ظالم ہے، ناشکرا ہے، ناشکری کرتا ہے پھر بھی اس کے باوجود۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، یہ کان ہے جس سے میں اور آپ سنتے ہیں، جس سے میں اور آپ سنتے ہیں، موبائل لگا کے یہاں سے بیٹھ کر کے امریکہ بات کرتے ہیں اور دور دراز ملکوں میں اور جگہوں پہ بات کرتے ہیں۔ 1 لاکھ کا موبائل نہیں، 1 کروڑ کا موبائل ہے وہ، 1 کروڑ کا موبائل ہے، بہت بہترین، کس نے بنایا؟ بہت اچھا موبائل ہے، بنانے والے کی بڑی تعریف۔ یہ کان کے اندر جو سننے کی سماعت ہے نا، یہ کان کے اندر جو سننے کی طاقت میرے رب نے دی ہے، اس کی تعریف کوئی کرتا ہے؟ اگر وہ سننے کی طاقت کان کے اندر جو ہے میرا رب چھین لے تو 1 کروڑ کا موبائل آپ کا بیکار ہے میرے بھائیوں۔ لیکن رب کی تعریف نہیں ہے، موبائل بنانے والے کی تعریف ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، الحمدللہ رب العالمین، میرے رب نے کیا کیا نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہے، ہم اور آپ اس کو گن نہیں سکتے، اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، اس کی حمد نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اور آپ جب گناہ کریں تو اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کریں، اپنے گناہوں سے معافی تلافی کر لیا کریں۔ حضرت ابو ایوب کی بیوی نے نبی کی مہمانی مانگی، اے اللہ نبی کو میرے گھر کا مہمان بنا دے، پورے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں منتظر ہیں۔ وہ کہتا ہے نبی میرے گھر میں تشریف لائیے، وہ کہتا ہے نبی میرے گھر میں تشریف لائیے، وہ کہتا ہے نبی میرے گھر میں تشریف لائیے۔ لیکن ابو ایوب کی بیوی نے نبی سے نہیں کہا، ابو ایوب کی بیوی نے اپنے رب سے لو لگایا، اپنے رب کے سامنے ہاتھ کو پھیلایا، اے اللہ میں نبی سے نہیں تجھ سے دعا مانگ رہی ہوں، الہ العالمین تو میرے گھر میں نبی کو مہمان بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابو ایوب کی بیوی تو نے مجھ سے نبی کی مہمانی مانگی ہے، چل میں تجھے نبی کا میں جو ہے کیا کہتے ہیں تجھے میزبان بناتا ہوں اور نبی کو مہمان تیرا بناتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر تو دیکھے، نبی نے بدر کے میدان میں فتح و نصرت کی رب سے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح و نصرت سے جو ہے کیا کہتے ہیں
فتح و نصرت عطا فرمائی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، کہاں پر کس موقع پر رب نے نہیں دیا؟ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر سے پکارا۔ میرے بھائیو، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کی تاریکی کا اندھیرا، میرے بھائیو دوستو بزرگو، تین تاریکیوں میں رہ کر کے جب یونس نے اپنے رب کو پکارا میرے بھائیو، تو اللہ رب العالمین نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے یونس، تو نے مجھ سے جو ہے دعا مانگی ہے، تو نے مجھ سے دعا مانگی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ جو مجھ کو پکارتا ہے، جو مجھ سے آس لگاتا ہے، جو مجھ سے لو لگاتا ہے، اے یونس تم نے مجھ سے لو لگایا، مجھ سے آس لگایا، میں تیرے غم کو میں نے دور کر دیا اور میں مومنوں کو ایسے ہی نجات دیا کرتا ہوں، ایسے ہی ان کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہوں۔ آدم اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے جنت کو اس درخت کے پاس اور اس کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان کے بہکانے میں آ کر کے دونوں نے کھا لیا، جنت سے باہر ہو گئے، جنت سے باہر ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ اللہ کی جنت میں تھے، اللہ کی جنت میں تھے، اللہ نے منع کیا تھا لیکن اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ اتنی عظیم جگہ سے جو ہے اللہ رب العزت نے دونوں کو نکالا، دونوں نکل گئے، اپنے رب کے سامنے اپنے دامن عفو کو پھیلا دیا، دست دعا دراز ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، پروردگار عالم، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں بخش نہیں دے گا اور ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، تو دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے جو ہم پر رحم کرے، جو ہمیں معاف کرے، ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آدم اور حوا نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، غلطی ہوئی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اور آپ غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس کو غلطی اور گناہ تصور ہی نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، گناہ اور غلطی تصور ہی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، بدعہدی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار لیتے ہیں، لیکن ہم گناہ نہیں تصور کرتے، بہترین عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں ذرہ برابر اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت انس اس دور میں ہوتے تو آج میرے اور آپ کے ان گناہوں کو دیکھ کر کیا محسوس کرتے میرے بھائیو؟ کہ وہ معمولی گناہ کو بھی ہلاک کر دینے والا گناہ تصور کرتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ مجھ سے اور آپ سے سرزد ہو رہے ہیں میرے بھائیو، ہم اس کو گناہ تصور نہیں کرتے، ہم انہیں گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، الہ العالمین، میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے، طوفان کے موجوں میں ہچکولے کھا رہا ہے، میں نوح پیغمبر ہوں، میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے، الہ العالمین تیرا وعدہ ہے کہ تیرے اپنوں کو بچاؤں گا۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت حكم الحاكمين۔ الہ العالمین تیرا وعدہ ہے کہ تیرے اپنوں کو بچاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم۔ نوح، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تجھ پر ایمان نہیں لایا ہے، تیری بات کو تسلیم نہیں کیا ہے، تیری بات کو نہیں مانا ہے، اور اگر دوبارہ اس کے بارے میں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور مجھ سے اس کے بارے میں دعا کی تو ہو سکتا ہے کہ تیری نبوت پر آنچ آ جائے، چادر نبوت چھین سکتا ہوں میں، اس لیے دوبارہ اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے دعا مت کرنا، اس لیے کہ وہ تجھ پر ایمان نہیں لایا ہے، وہ تیرا نہیں ہے۔ انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نبیوں نے دعائیں مانگی ہے، پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں، غلطی ہو جاتی تھی،
بہت بڑا پہاڑ تصور کرتے تھے اس گناہ کو میرے بھائیوں، اور اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر رو رو کر گڑگڑا کر جو ہے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اے لوگوں اپنے رب سے توبہ استغفار کیا کرو، اپنے رب سے گناہوں کے معافی تلافی کیا کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ نبی کی ذات، معصوم عن الخطا کی ذات میرے بھائیوں، جن سے گناہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ نبی، وہ جناب محمد الرسول اللہ دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر رہے ہو، اور ہم ایک دفعہ دن بھر گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود ایک مرتبہ بھی اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلائے اور اپنے کیا کہتے ہیں اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ نہیں ہوئے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ذرا سوچئے، میں اور آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ یہی گناہ کرتے کرتے، یہی خطائیں کرتے کرتے، یہی غلطیاں کرتے کرتے اگر میری اور آپ کی آنکھ بند ہو گئی تو پھر میرے بھائیو گناہوں کا بوجھ، گناہوں کا انبار، گناہوں کا ڈھیر لے کر کے ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، اور سامنا تو رب کا کرنا پڑے گا، زندگی بھر کا حساب اور کتاب دینا پڑے گا، زندگی بھر کا اچھے اور برے جو بھی اعمال اس کا حساب دینا پڑے گا میرے بھائیو۔ ہم ایک منٹ کی کام کاج کا جو حساب ہمارا ہے اس سے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں منہ نہیں موڑ سکتے، بھاگ نہیں سکتے، راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، اور اگر ہم انکار کریں گے کہ اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، میں نے یہ غلطی نہیں کی ہے، پروردگار عالم کا آرڈر آئے گا، مارو اس کے منہ پر مہر، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کا پیر گواہی دے گا، اس کے جسم کے دوسرے اعضاء گواہی دیں گے کہ اس نے کہاں پر، کس جگہ پر، کس طرح کا گناہ کا کام کیا، کیسی غلطی کی ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، پوری دنیا انسانیت کے لوگوں کو قرآن کا یہ میسج اور پیغام ہے کہ اے لوگوں اپنے گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، دن کے اجالے میں کرنے والے گناہ کے کاموں کو بھی چھوڑ دو، رات کی تاریکی اور سناٹے میں کرنے والے گناہ کے کاموں کو روک دو، اکیلے میں جو گناہ کرتے ہو اس سے بھی باز آ جاؤ، لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر بے شرم ہو کر کے جو گناہ کرتے ہو اس سے بھی باز آ جاؤ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ورنہ قیامت کے دن ہم راہ فرار نہیں اختیار کر سکتے۔ ہمارے اور آپ کے کندھے پر فرشتے بیٹھے ہیں نا، ایک ایک لفظ جو ہم بولتے ہیں نا، زبان سے جو نکلتا ہے نا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ایک ایک لفظ جو نکلتا ہے نا میرے اور آپ کے زبان سے، یہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، یہ ہم نہ محسوس کریں کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ کوئی سن نہیں رہا ہے۔ ارے دنیا سنے تو نہ سنے، دنیا کان دھرے تو نہ دھرے میری اور آپ کی بات پر، لیکن عرش والا تو دیکھ رہا ہے۔ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ایک سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوتا میرے بھائیو، وہ 24 گھنٹے ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل میری اور آپ کی ایک ایک حرکت پر اور ایک ایک بات پر نظر رکھے ہوئے، اس سے کیسے راہ فرار اختیار کریں گے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ کتنی غلط غلط باتیں میرے اور آپ کی زبان سے نکل جاتی ہے، کتنی گالیاں میرے اور آپ کے زبان سے نکل جاتی ہے، یہ گالیاں میرے اور آپ کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں، نوٹ کیے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، لکھے جا رہے ہیں ہمارے کرتوت، ہمارے کارنامے، ہمارے زبان سے نکلنے والے اچھے برے الفاظ، یہ سب محفوظ ہو رہے ہیں۔ یہ سب کل قیامت کے حضور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوگا، میرے اور آپ کے سامنے آئے گا میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین دکھائے گا کہ دیکھ لو یہ تمہارا دنیاوی رجسٹر ہے میرے بھائیوں۔ کس خوش فہمی میں میں اور آپ مبتلا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کا سامنا کرنا ہے، دنیا کے کسی بڑے آدمی کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ بڑے آدمی کا سامنا جب کرتے ہیں تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ رب العزت کے سامنے مجھے اور آپ کو پیش ہونا ہے میرے بھائیوں، اور زندگی بھر کی ایک ایک اچھے اور برے جو ہے کیا کہتے ہیں اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اور جب تک حساب نہیں دے دیں گے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، 1 انچ قدم ہمارا یہاں سے وہاں ادھر سے ادھر نہیں ٹس سے مس ہو سکتا ہے جب تک ہم سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے۔
تو میرے بھائی دنیاوی سوال جواب کے معاملے میں ہم اتنے چاق و چوبند رہتے ہیں، آخرت میں بھی تو ہم سے اور آپ سے سوال و جواب ہوگا۔ ہماری غلطیاں جو ہوں گی، جو اچھائیاں ہوں گی، وہ سب ہمارے سامنے ہوں گی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سے جو غلطیاں اور گناہ کے کام سرزد ہو رہے ہیں، آج ہی وقت ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، مہلت دیا ہے، وقت دیا ہے، میں اور آپ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، کم از کم رب کے قرآن کا یہ پیغام تو سمجھیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کیا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو، پاک صاف نہیں ہو، بالکل صاف ستھرے نہیں ہو، معصوم عن الخطا کی ذات صرف اللہ کے نبی کی تھی میرے بھائیوں، باقی اور پیغمبروں سے بھی غلطیاں ہوئیں، اللہ رب العالمین سے انہوں نے توبہ کیا، استغفار کیا اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی۔ انہیں پتہ تھا کہ دنیا کے اندر ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیں، ورنہ کل قیامت کے دن اگر اسی گناہ کے پاداش میں، اسی گناہ کے جرم میں مجھے اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں مجھے سزا مل گئی تو جہنم کی سزا جو ہے میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ نبیوں کی یہ سوچ اور پیغمبروں کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی میرے بھائی، وہ نبی اور پیغمبر وہ رسول تھے جنہیں آخرت کا اور عذاب کا اتنا ڈر اور خوف رہتا تھا، اور دنیا ہی کے اندر معافی تلافی کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو کہاں اس بات کا احساس ہے؟ کہاں ہمیں اور آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، یہ نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے، نہ جانے میری اور آپ کی آنکھ کب بند ہو جائے۔ اب صاف ستھرے ہو کر کے، پاک و صاف ہو کر کے، گناہوں سے بالکل صاف ستھرے ہو کر کے اپنے رب کے پاس جائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے جو صغیرہ، ہمارے جو کبیرہ گناہ ہیں میرے مولا تو اس کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کو ان کے قرض سے نجات دلا دے۔ الہ العالمین مسجد میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، جن لوگوں کے تعاون سے مسجد کی ضروریات پوری ہوتی ہے، الہ العالمین اگر انہوں نے وہ تعاون اپنے لیے، اپنے مرحوم والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اگر پیش کیا ہے تو الہ العالمین تو ان کی بھی مغفرت فرما دے، ان کی بھی بخشش فرما دے، ان کے آخرت کے تمام مشکل منزلوں کو ان کے لیے آسان فرما دے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے اس گھر میں اپنا تعاون پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اگر ہم جو یہاں پر خرچ کریں گے وہ اللہ کے ہاں ہمیں جا کر ملے گا۔ دنیا میں جو خرچ کریں گے وہ دنیا ہی میں رہ جائے گا، ہم یہاں جو خرچ کریں گے اللہ کے لیے، اللہ واسطے، اللہ کی راہ میں، وہ ہمیں آخرت میں جا کر کے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھروں میں زیادہ سے زیادہ ضروریات کی چیزیں میرے بھائیوں ہم اور آپ اس پر نظر رکھیں۔ کیا ضرورت ہے مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں کیا ضرورت ہے؟ گھر کی تمام ضروریات میری اور آپ کی پوری ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کی بھی کچھ ضروریات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ جو ہے نیک بندوں کو اس بات کی توفیق دی کہ ان لوگوں نے اپنا تعاون اللہ کے گھر میں پیش کیا اور اللہ کے گھر میں روشنی کا انتظام کیا۔ الہ العالمین تو ان کے اس کار خیر کو قبول فرما لے، ان کے نیک عمل کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔